فارن افیئرس کے متعلق مارکو روبیو ہیکسیٹ والے لوگ بیٹھیں گے اور دے ول بیسکلی یہ اس پروپوزل پہ غور کیا جائے گا. لیکن اب ظاہر ہے کہ دونوں طرف معاملات ہیں. اب اگر یہ ڈیل مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فی الحال آپ ہرمز کھول دیں اور اس کے بعد میں ساری باتیں دیکھی جائیں گی، تو ایک لحاظ سے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹیکٹیکلی ان کا ایک مطالبہ پورا ہو جائے گا کہ آپ یہ اسٹریٹ کھول دیں اور پھر ہم بعد میں دوسری باتیں کریں گے. لیکن اس میں جو بیسک ان کی جو کریٹکس ہیں ان پر بہت زبردست تنقید یہ ہو سکتی ہے کہ ہرمز تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی وہاں پر، سارا جنگ سے پہلے جب آپ نے حملہ کیا تھا. اب آپ جب دوبارہ کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے جو بیسک جو فنڈامنٹل ٹارگٹس تھے، جو اہداف تھے، وہ اچیو کیے بغیر آپ ایک پری فیب 28 فیز میں جا رہے ہیں، جبکہ اتنا نقصان آپ نے کیا، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، ہیوملیشن اور جانیں کہیں ضائع ہوئی. تو یہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہارڈ لائنرز ابھی بھی موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں. فیض صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت واشنگٹن میں امریکہ ایران ڈیل کے حوالے سے کتنی امید کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران نے امریکہ کو یہ تجویز دے دی ہے کہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو کھولا جائے اور نیوکلیئر پروگرام کا ایشو دوسرے مرحلے میں حل کیا جائے. Exactly, Suzanne, and again بہت بہت شکریہ. Good to be back on your show. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے سچویشن، اور اس وقت ایز وی اسپیک وائٹ ہاؤس میں دے آر گیٹنگ ریڈی ٹو میٹ اور اس کو ڈسکس کریں. وہاں جو سچویشن روم ہے وہاں پر یہ اپنی جو خاص کیبنٹ ہے ان کی فارن افیئرس کے متعلق مارکو روبیو ہیکسیٹ والے لوگ بیٹھیں گے اور دے ول بیسکلی یہ اس پروپوزل پہ غور کیا جائے گا. لیکن اب ظاہر ہے کہ دونوں طرف معاملات ہیں. اب اگر یہ ڈیل مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فی الحال آپ ہرمز کھول دیں اور اس کے بعد میں ساری باتیں دیکھی جائیں گی، تو ایک لحاظ سے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹیکٹیکلی ان کا ایک مطالبہ پورا ہو جائے گا کہ آپ یہ اسٹریٹ کھول دیں اور پھر ہم بعد میں دوسری باتیں کریں گے. لیکن اس میں جو بیسک ان کی جو کریٹکس ہیں ان پر بہت زبردست تنقید یہ ہو سکتی ہے کہ ہرمز تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی وہاں پر، سارا جنگ سے پہلے جب آپ نے حملہ کیا تھا. اب آپ جب دوبارہ کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے جو بیسک جو فنڈامنٹل ٹارگٹس تھے، جو اہداف تھے، وہ اچیو کیے بغیر آپ ایک پری فیب 28 فیز میں جا رہے ہیں، جبکہ اتنا نقصان آپ نے کیا، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، ہیوملیشن اور جانیں کہیں ضائع ہوئی. تو یہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہارڈ لائنرز ابھی بھی موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پر بھی ایون جو ان کی پارٹی کے وہ لوگ جو کہ بہت ہی پرو اسرائیل ہیں اور سمجھیے کہ زائنسٹ لابی کے جو لوگ ہیں، وہ ابھی بھی اسی کوشش میں ہیں کہ وار کو کنٹینیو کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کو ایران کو ایک مکمل شکست دے. کیا حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو اس وقت جو وار لابی ہے یہاں پر ان کا یہی کہنا ہے. لیکن سوزین ٹرمپ صاحب اس وقت ایک وار فٹیگ میں خود آ چکے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو مزید ہیوملیشن سے بچا کر ایک طرح کی وکٹری ڈکلیئر کریں اور بس نکلیں اس سے، کیونکہ ان کی اپنی یہاں جو ٹائم لائن ہے. سوشل میڈیا کنٹرول کرنا پڑے گا ذرا، اپنی جو ان کو ایک موڈ سوئنگز آتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، ان کو اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ ان کی فیس سیونگ ہو سکے. ڈونٹ یو تھنک ہی از ایکسپوزنگ ہمسیلف؟ سوزین وہ خود نہیں کنٹرول کر سکتے، کسی ایڈلٹ کو بھیجنا پڑے گا وہاں پر، اور دیٹ گرون اپ پرسن ہیز ٹو ٹیک دا فون away from him, the smart phone. وہ صرف اسی، اور میں نے یہ جملہ انگلش میں کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ اگر سن بھی لیں تو ایک اور چیز کہ جو ٹرمپ بار بار ایک اصرار کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے اپنا نیوکلیئر پروگرام پہلے ختم کرے اور اس کے بغیر ڈیل نہیں ہوگی، کیا اس پر واشنگٹن کچھ لچک دکھا سکتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے جو اصل مسئلہ ہے کہ خود یہاں سے بڑے کنفیوزنگ میسیجز جا رہے ہیں، بہت ہی کانفلکٹ ہیں. اس کی دیکھیے پہلے انہوں نے جب جون میں پچھلے سال حملہ کیا تو یہ بالکل کہہ دیا تھا کہ ہم نے اوبلٹریٹ کر دیا ہے، ان کا پروگرام ختم ہو چکا ہے اور وہ بس اب 25-30 سال تک سر نہیں اٹھا سکتے، یہ ان کا دعویٰ تھا. اس کے بعد ابھی بھی مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے. لیکن اب اپنی جو بیس کو ساتھ رکھنے کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ اس کو انوینٹ کیا کہ اب ہم اس کو زیرو انرچمنٹ، اب نیوکلیئر ویپن کی بھی بات نہیں ہو رہی بلکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ زیرو انرچمنٹ یورینیم پہ آپ
بات کریں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایسے میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں جس پر ایرانی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ایران کے ساتھ آپ دیکھیں اب تو واضح ہو چلا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی زبردست کوششیں ہیں, میڈیشن وغیرہ سب کچھ بہت اچھا گیا اور ابھی بھی چل رہا ہے بیہائنڈ دی سینس. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اب بالکل واضح طور پر جب وہ عراقچی بیٹھے ہیں ماسکو میں, پیوٹن صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے کھل کر کہا کہ ہمارے تعلقات رہے ہیں اور مزید بڑھیں گے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رشیا اور چائنا. اور اس ملاقات پہ واشنگٹن کا کیا رد عمل ہے, کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس ملاقات کو؟ اچھا, بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا, اور اس کا رد عمل یہاں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے یہاں پر فاکس نیوز سے جب وہ لائیو انٹرویو دے رہے تھے فون پر تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے پیوٹن سے لاسٹ ٹائم کب بات کی, تو انہوں نے کہا میں نے بات کی ہے لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کب کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دور وہ بھی چل رہا ہے ڈپلومیسی کا کہ اب وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عراقچی وہاں پہنچے ہیں, اور اگر انہوں نے ٹائم لائن بتانے سے انکار کیا ہے ٹرمپ صاحب نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسنٹلی اس وزٹ سے پہلے وہ پیوٹن سے بات کر چکے ہیں. تو ان کا یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ جو بہت ہی چائنا اور رشیا کے بارے میں جو ریئیکشن ہے ٹرمپ صاحب کا, وہ ان لائک ہز پرسنالٹی بہت ہی گارڈڈ ہے, بہت ہی سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. چائنا کے بارے میں پوچھا گیا کہ چائنا ایران کی مدد کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہاں ہوتا ہے ایسا, ہم بھی کرتے ہیں یوکرین کی مدد رشیا کے خلاف, اور رشیا کے بارے میں نے یہی کہا. تو دونوں جو پاورز ہیں یہ ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ دونوں چائنا اور رشیا بالکل ہی اگر امریکہ کے اگینسٹ چلے گئے تو وہ زیادہ ریجن میں ان کے خلاف مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شاید معاملات بہتر ہو جائیں. رشیا کا اگر اس میں وزن شامل ہو گیا, اور ایران کو بھی ظاہر تھوڑی سی کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا, کچھ باتیں اب ان کو کوششیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ ڈیمیج ہوا ہے ہو گیا, اب اپنی جو اکانومی کو اور اپنی سوسائٹی کو ری بلڈ کرنے کی طرف جائیں بجائے کہ مزید ایسکیلیشن کی طرف. لیکن مجھے ٹو بی آنیسٹ سوزین ایسکیلیشن زیادہ نظر آ رہی ہے معاملات میں, کیونکہ اس وقت جس قسم کا جو ویئر ود آل جو آرماڈا اس وقت موجود ہے امریکہ کا انٹرنیشنل واٹرز میں اور پوری آس پاس, تو لگتا یہی ہے کہ یہ بات اتنی آسانی سے نمٹنے والی نہیں ہے. صحیح. اچھا سر, جاتے جاتے یہ بھی بتائیں کہ واشنگٹن میں کیا رائے پائی جا رہی ہے کہ اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد میں ڈیل ہو جائے گی؟ دیکھیے اسلام آباد, میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد اور پاکستان بیسیکلی اٹ ہیز بیکم این انڈسپینسبل میڈیٹر, انڈسپینسبل, کیونکہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے پوری دنیا میں جو ایک اس طرح کی وینیو اور اس طرح کا پروسیس آپ کو آفر کر سکے. دیکھیے رشیا جا کے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ رشیا کا جو معاملہ ہے امریکہ میں, امریکہ کا بڑا زبردست ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے رشیا کے ساتھ, تو وہ وہاں پر بھی بات نہیں ہو سکتی. کوئی ملک ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں اتنے جو میجر پلیئرز ہیں اس پورے ریجن میں اور انٹرنیشنل پلیئرز اس کانفلکٹ کے حوالے سے وہ ان کا اعتماد حاصل ہو. پاکستان از دی اونلی اسٹیٹ, تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان از این انڈسپینسبل میڈیٹر, اور وہ اب جب بھی سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ پاکستان, اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور وینیو بھی کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ول بی اے میجر میڈیٹر, اور وہی فیسیلیٹیٹ کرے گا اس کو. جی